السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آپ نے سنا ہوگا کل جو 8 رکنی بینچ، اس کا اب سے تھوڑی دیر پہلے آرڈر آیا اور ایک عبوری حکم امتناعی جاری کر دیا گیا ہے. اس جو نیا قانون ابھی تک قانون نہیں بنا، بڑی یہ دلچسپ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جو قانون ابھی تک قانون بنا نہیں، لیکن اس کی جسٹیفیکیشن بھی اس فیصلے میں دی گئی ہے کہ کیوں اس طرح کا حکم جاری کیا گیا ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ قانون یہ رولز بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کا ہے، اس لیے آئین کی اس میں ضرورت نہیں ہے. سینٹرلٹی آف سی جے پی، اس کی بات کی گئی ہے کہ جو دلائل شروع میں دیے گئے، سپریم کورٹ میں میک رولز ریلیٹنگ ٹو پریکٹس اینڈ پروسیجر آف دا کورٹ، یہ بات بھی اس فیصلے میں لکھ دی گئی ہے. اینڈ اٹ از ناٹ دی ایسنس آف دا میٹر فار دا نیکسٹ انٹرفیئرنس، یعنی جو اگلی انٹرفیئرنس میں بھی لیس بنائیں کہ جس طرح انٹرفیئرنسز ہو رہی ہیں تو یہ اگلی زیادہ خطرناک بھی ہو سکتی ہیں، ہاسٹیلٹی ہو سکتی ہے. ان میں یہ بھی ماننا تھا، سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں لکھا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا، فیصلہ یہ کہہ رہا ہے جو 8 پیج صفحوں کا فیصلہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کمپیٹنس اس جو بل جو قانون بنایا جا رہا ہے اس میں کم ہے. رائٹ ٹو اپیل کے اوپر انہوں نے بات کی ہے. غیر معمولی حالات ہیں اس وقت. Interference in judicial matters, substantial, immediate and direct interference with the independence of judiciary in the form of multiple intrusions. یہ بھی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کہتا ہے. اس وجہ سے اس کو حکم امتناعی جاری کر دیا گیا ہے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ علی نواز وان صاحب تحریک انصاف سے، علی موسیٰ گیلانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی، منصور علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا لیگل ویو اگر ہم لے سکیں، اور اس وقت لیگل ویو نہیں ہے، نئی خبر ہے، روز افطاری کر کے آئے پائے جان کوئی گل. فرسٹ ریئیکشن، پیپلز پارٹی ایکسپیکٹ کیا، پی ڈی ایم ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یہ ہوگا، اسٹے کر دیں گے اس کو؟ ہم تو ورسٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. وہ حالے وہ بھی ہو جائے گا. دیکھیں نا، اب آپ کو یہ پتہ لگ گیا نا، یہی تو ہمارا ایشو ہے کہ آپ کو پتا کہ حالے یہ بھی ہو جائے گا. تو یہی تو پرابلم آ جاتی ہے کہ دیکھیں رولز جو ہیں، انفارچونیٹ آئرنی ہے، یہ رولز جو ہیں وہ لا کو سپرسیڈ نہیں کر سکتے، اور لا جو ہے وہ آئین کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا. تو آئین بڑا ہے، پھر لا ہے، پھر رولز بنیں گے نا، ان کے لا کے تحت رولز کسی لا کے تحت ہی بنیں گے نا. تو لا ہم نے دینا ہے ان کو، رولز اس کی ڈومین میں رہ کے یہ وہ کریں گے اس کو. اور یہ ان کو کس طریقے سے آج بٹ آر یو ایکسپیکٹنگ اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا؟ دیکھیں جو بینچ ہے آج، اس زبان زد عام ہے کہ جو بینچ کی تشکیل ہو جاتی ہے تب سمجھ لگ جاتی ہے. تو دس از انفارچونیٹ فار سپریم کورٹ، فار ایوری بڈی ان پاکستان. دیکھیں ایک جو سب سے محافظ ادارہ ہے، جس نے ہمارے رائٹس کو تحفظ فراہم کرنا ہے، اس کو اگر ہم شک کی نگاہ سے دیکھیں گے تو میں سمجھوں گا کہ اٹ از اے سوری اسٹیٹ آف افیئرز فار بالکل. لیکن آپ نے کبھی اعتراض احسن صاحب سے اور لطیف کھوسہ صاحب سے بات کی ہے؟ دیکھیں آپ کے سنیں، دونوں آپ کی پارٹی کے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جو مانے جاتے ہیں، جو پچھلے 15-20 سال سے، جب سے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں، جن سے ہم بات کرتے ہیں، رہنمائی آئین پر لیتے ہیں، وہ یہ دو آپ کے لوگ ہیں. آج سب کو اچھے لگ رہے ہیں وہ. نہیں ہمیں تو ہمیشہ اچھے لگتے ہیں. یو ہیو فلیور آف دی منتھ، وی ڈونٹ. ہر کسی کا فلیور چینج ہم کر لیتے ہیں. دیکھیں اعتراض احسن صاحب، وہ اعتراض احسن صاحب میرا بہت ریکارڈ ہے، میرے بزرگ ہیں، وہی یوسف رضا گیلانی صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. آج ان کا سٹانس ڈفرنٹ ہو گیا. لطیف کھوسہ صاحب ایک زمانے میں کوئی بات کرتے ہیں، آج کوئی ان کے اپنی ریزنز ہیں. دیکھیں ہم آئین کے ساتھ، کوئی بھی اس کتاب کے ساتھ، اس کے لاز کے ساتھ ہمیں نہیں کھلواڑ کرنا چاہیے. کوئی بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ آپ سیاست کر رہے ہیں آئین کے ساتھ اور وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے ایک تحریک کا اعلان کیا ہے، جورسٹ اکٹھے کیے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں جو پی ڈی ایم کر رہی ہے. دیکھیں یہی بات غلط ہو گئی ہے یہاں پر یہیں پر پرابلم شروع ہو رہا ہے. جب ہمارے سے 19ویں ترمیم کرائی گئی تھی، اس وقت جو تھا، اس وقت کیا سٹانس تھا؟ کیوں نہیں کھڑے ہوئے اس وقت؟ ایگزیکٹلی پر کھڑا ہونا چاہیے تھا. I agree with you. تو کھڑا ہونا چاہیے تھا. آج آپ میری بات لکھ لیں، سال بعد یا 2 سال بعد آپ مجھے کہیں گے کہ کھڑا ہونا چاہیے. آج بھی کہہ رہا ہوں بھائی، دیکھیں کوئی صاحب آپ سے پولیٹیکل اور قانونی بات علیحدہ کروں گا. میں مانتا ہوں کہ فل کورٹس بننے چاہیے. بینچ ضروری نہیں کہ ایک ہی قسم کے لوگ بینچ میں بیٹھے ہوں، ہر قسم کے لوگوں کو بینچ میں ہونا چاہیے. اختلاف رکھنے والے لوگوں کو بینچ میں ہونا چاہیے. آئی ایم فار دس. ایگزیکٹلی. سو اس چیز کو چھوڑ دے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر آپ، میں صرف قانون کی بات کر رہا ہوں، یہاں قانون کی بات. پرابلم یہاں پر ہے کہ جو قانونی میٹر ہے نا، یہ قانونی میٹر ہے. اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اس قانون کی بات، اس کو نا لوگوں نے پولیٹیکل بنا دیا ہے. دس لا دس بل، آپ نے اس کو سیاسی، ایک دن میں آیا قومی اسمبلی سے پاس، اگلا دن سینٹ سے پاس، ٹھا کر کے آپ لوگوں نے فرق کیا. This bill has nothing to do with
any other political thing which is happening in the country. I am telling it has you, everything to do with what is happening. Not at all. Yes, अगर इलेक्शन करा दें they are all line इसी पर. इलेक्शन, अच्छा, इसका इलेक्शन के साथ ताल्लुक ही नहीं है. सब कुछ ताल्लुक इस बिल का इलेक्शन के साथ क्या ताल्लुक है? It has everything to do with election. इस बिल का एक लफ्ज में बता दें कि यहाँ पर हमने कहा कि इलेक्शन डिले है. मैं बताऊं बताएं इलेक्शन का क्या ताल्लुक? मैं बताता हूं. आइन आर्टिकल 224 ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया. आपने कहा ये बेंच ही गलत है. उसके बाद आपने बेंचेस बनाने का कानून जारी कर तब्दील कर दिया कि हमारे ये दूसरे लोग आए बेंच में ताकि ये जो बेंच इलेक्शन इन्फोर्स करा रहा है इसको हम किसी तोड़ दें. वो जो जजेस है वो इंडिया का आइन पढ़ के आएंगे. वो भी तो यही आइन पढ़ेंगे ना. पढ़ेगा. कल को वो नहीं चीफ जस्टिस बनेंगे, फिर उसके बाद नहीं बनेंगे. आपने कहा इस कानून का सियासत से कोई लेना देना नहीं. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं उसका सियासत से मुकम्मल तौर पर लेना देना. इसका सियासत से नहीं. इसका मैं फिर भी इस कानून की हिमायत करता हूं. सुप्रीम को बिट्स ऑफ दिस लॉ मैं मानता हूं कि सब जजेस को बैठना चाहिए. इज्तिमाई दानिश से फैसले होने चाहिए. एग्जैक्टली. और जो 90 डेज का इलेक्शन है, आज मैंने पार्लियामेंट में भी कहा कि 90 डेज अगर 90 डेज है ना, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को मेक श्योर करना चाहिए था कि वो ऑर्डर 90 डेज का ही देते. वो जो 13-14 अप्रैल की, वो 30 अप्रैल होगी, अब वो 14 मई हो गई है. 90 डेज मतलब 90 डेज ही होने चाहिए थे. जो मर्जी दुनिया की आफत गिर जाती, फिर 90 डेज के अंदर ही कराने थे. ये क्यों लेवरेज दिया गया? नहीं, अगर रेट बनानी है तो फिर इस तरह बनाए ना. ये तो नहीं कि नहीं अब मैं यहाँ पर 3 महीना आगे कर दिया क्योंकि ये हो गया. इस तरह का इशू हमारा इलेक्शन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्शन के साथ. मैं वाज़े ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं. लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर तो आप शायद बहुत सी चीजें इस तरह हो ही ना जिस तरह हो रही हैं. मसला ये है कि आप पहले 40 दिन जाया करते हैं, फिर कहते हैं जी इसको 10 दिन आगे क्यों लेगा. अनफेयर है. नहीं, हम आपके नहीं तो जो 40 दिन जाया करते हैं तो अगले दिन तो कानून उन्होंने तो आंखें बंद करके फैसला करना है ना. कानून कैलेंडर तो खुले ना पाई जान. कैलेंडर तो उनके सामने पड़ा कि आप लोग बाय द बुक कराए ना. 10 दिन में करा दे इलेक्शन. 5 दिन मेरा जो जिमनी इलेक्शन हुआ 5 दिन में कराया था इन्होंने इलेक्शन कि 5 दिन की कैंपेन थी. बस 12 अक्टूबर को फैसला हुआ कि इलेक्शन है, 16 को पोलिंग थी. दैट्स इट. जब इलेक्शन है तो फिर इलेक्शन है, फिर जो डेट क्रॉस होनी चाहिए. फिर हम ये तो नहीं इधर उधर के 40 दिन आपने गुजार लिया, हम आपको टाइम दे रहे हैं. नहीं देना टाइम. जनरल इलेक्शन है ना. बाय एनीवेज देखें इसमें बहुत सारे व्यूज होंगे. ये व्यू भी एक कि अगर आप आगे जा रहे हैं, अगर आप जा रहे हैं तो जा तो रहे हैं ना, फिर लेकिन वो कितना आगे जा सकते हैं वो देखें. एक आइन का कितना आगे, अगर आइन का बहाना ले रहे हैं कि कितना आगे जा सकते हैं, कितना भी आगे जा सकते हैं. याद रखिएगा अली मूसा गिलानी साहब, कल सब रोएंगे जब आप अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए और 94वां दिन आ गया. उन्होंने कहा 94 रखते तो 1294 दिन भी हो सकते हैं. मैं ठीक कह रहा हूं. सारे हम बैठ के मैं ठीक कह रहा हूं. आपकी बात से एग्री कर रहा हूं. हम सब बैठ कर रोएंगे कि ये बड़ी ज्यादती हो गई. आपकी बात से एग्री कर रहा हूं. आज तो आप बेनिफिशियरी है ना इस चीज के. क्यों, कौन बेनिफिशियरी है? नोबडी इज द बेनिफिशियरी. आपने रिजल्ट देख लिया. आपने बात जो की ना, असल मसला ही नहीं होना था अगर ये 17 जुलाई की ज़िमनी इलेक्शंस ना होता. अब वो जब इलेक्शंस हुए हैं तब से काया पलटी है. और सेकेंडली मेरे भाई ने जो बात की, देखें आप वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम फॉलो करते हैं, उनके पास रिटन कानून नहीं है. हमारे पास कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं. काइन उसकी जो इस्लाह है वो तो उर्दू में आई नहीं है. जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो रिटन है. रिटन के अंदर ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है. ट्राइकोटमी पावर्स में जो 191 है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं वो पार्लियामेंट की सवाबदीद है. पार्लियामेंट उसको चेंज करना है 2/3 मेजोरिटी से. हमारे अंदर भी जो लॉ बनते हैं उसकी जो सेक्रेटरी और लेजिस्लेशन होती है वो उसी मिनिस्ट्री की होती है. मैं फाइनेंस से रिलेटेड एक बात और कर पूरी बात कर लूं मैं. फिर लोग समझते, मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दें. इस वक्त जो 2 साइड्स हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिवीजन इसी बुनियाद पे ना कि आपको एक चीज सूट कर रही है? डिवीजन को मानते हैं. डिवीजन क्या, अगर यही डिवीजन होती तो जो सूरी साहब वाला फैसला वो तो 3-2 होना चाहिए था. अगर सूरी साहब वाला फैसला 3-2 होना चाहिए था. फिर तो एंड एक पहला फैसला सी आप सोच रहे नहीं. मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं. 3-2 फैसला होना चाहिए था. अगर जजेस के अंदर मसला है और वो जजेस आज बुरे हो गए हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ सुमोटो लिया, तो फिर इनको मानना ही नहीं चाहिए था. आइन के अंदर तो 2 हफ्ते दिए हुए हैं, वो तो 2 हफ्ते में नहीं आया था. तो क्यों उन्होंने मान लिया और क्यों उस पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया? वो तो अराउंड 30 दिन बाद हुआ था. हमारी 2 कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी, इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेज पाकिस्तान के अंदर, पहले सेक्रेटरीज की और देन वज़ीर खारजा की. तो मुझे बताइए इन्होंने क्यों मान लिया? वो तो 30 दिन बाद हुआ था. वो भी ना मानते. जब अच्छा हाथ पाप गंदा थू नहीं चलेगा. और दूसरी तरफ फिर तो इनको इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए था जब बीबी शहीद हो गई थी और इलेक्शन आगे हो गया था. ये कहते हैं खैर है, ट्रेजेडीज होती रहती हैं, इलेक्शन 90 दिन के अंदर चाहिए.
کیوں مان لیا تھا اس وقت جو الیکشن وہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ لیٹ ہوئے تھے؟ یہ اچھا گندا گندا تھو نہیں چلے گا. اصل چیز ہے کیا آپ نے کہا یہ کبھی اچھا طریقہ اگر الیکشن اسے ٹائم پر ہوتے تو 2/3 میجورٹی آ جاتی پیپلز پارٹی کی. ہمارے تو ہندوستان میں چلے گی بات. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ ڈر گئے تھے وہ کہ یہ بھی ڈیل ہوئی ہوگی. ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر ہونا چاہیے تھا. شہادت کے ہفتہ بعد الیکشن ہوتا ہے پیپلز پارٹی تو سب سویپ ہم گھر میں بیٹھے ہوتے سارے الیکشن کھڑا ہونا چاہیے تھا. یہ آپ کو پتا نا کہا بھی کیا تھا جب زرداری صاحب نے اگری کیا تھا الیکشن ملتوی کرنے کے, تو یہ اس وقت پارٹی میں کہا گیا تھا آپ کیوں اگری کر رہے ہیں, اسی طرح ہمیں کوئی ضرورت نہیں. میں زبیری صاحب موجود سپریم کورٹ بار کا ویو لے لوں اس کے اوپر. آپ زبیری صاحب کا کال ڈراپ ہو گئی. دوسرا چیز دیکھیے آپ, سوری یار وہ سچویشن ایک بن گئی ہے اس کی وجہ سے. موسٹ آف اس ہم ایگریڈ ود دا لیجسلیشن کہ لیجسلیشن اس طرح کی ہونی چاہیے, بٹ اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہیں. اگر یہی کیس آپ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر لے جائیں, وہاں ریپرزنٹیشن ہے سینئر ترین ججز کی, ہمارے پارلیمنٹیرینز کی, لا منسٹر کی, اور اسے کہتے ہیں کیونکہ ہم ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے, ہم چاہتے ہیں آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دیکھ چکے ہوئے ہیں سجاد علی شاہ والے کیس میں, جب آپ سینئر جج نہیں لگتا تھا تو کیا ہوتا تھا, کوئٹہ بینچ بن جاتا تھا, فیصلہ آباد بینچ تھا, اس میں ہو جاتا تھا اور کمیٹیز میں بیٹھا کریں. سپریم کورٹ نمائندہ بلا تو لیا ہے, ابھی بلایا ہے یار, ان کو مطلب ان کا حال یہی ہے, ان کے اوپر کیس ہے. کاشف ان کا حال یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف, کاشف ان کا حال یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو الیکشن کمیشن کا کیس ہے وہ جلدی سنا جائے, پر جو ان کا کیس ہے وہ سال سے نہیں لگا. وہ ٹھیک ہے, اصل بات کیا ہے, کیس لڑیں گے نا, انہوں نے یہ تھوڑی بات کرنے کی کوشش کیا کر رہا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں ججز کو آپ نہیں کہتے ہوتے تھے کیس چالو کرو ان کے, تو ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں, آپ نہیں کہتے تھے گرفتاریاں کرو, ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کون کرے اپنی مرضی. بالکل یہ بات ہے. دیکھیں ہمارے اوپر کوئی ایک کرپشن کا کیس ہے, ہم نے کوئی کیسز ان کے اوپر بنائے ہیں بتائیں؟ انہوں نے تو وہ کیسز ہیں جو انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہوئے ہیں. وہ دیبی ہم نے بنایا, رمضان شکر مل ہم نے بنایا, کوٹکنا ہم نے بنایا جو ان کے اوپر ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں, نہیں 2021 میں جا کے فرد جرم لگی, یہ بھی بھول گئے. 94 کا کیس ہے, پتہ نہیں فوٹو اسٹیٹ آ گئی, 2021 میں جا کے فرد جرم لگی. اچھا آپ ہے, آپ کرنا کیا؟ دیکھیں میں کر رہا ہوں کیسے ہی چلتا نا, اس کو ٹھیک کرے نا سارے بیٹھ کیسے کریں گے, دیکھیں طریقہ میں تو اس کے اوپر کریں گے. لیٹ می ہیئر منصور آن دس. کرتے ہیں سارے کو, آپ آگے بڑے پورا پروگرام پہ آتا. منصور یور 2 cents, یہ جو کچھ ہو رہا ہے, وکلا کی بات تو ہم سن لیں گے, بٹ دس از ویری انٹرسٹنگ آلسو. بٹ کورٹ کا بھی اپنا ایک لیگل ویو ہے ان ساری چیزوں پہ, اور وہ انہوں نے ویو دے دیا آج, حکم امتناعی دے دیا. آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ پارلیمنٹ کی اگلے فیز میں ایک اور لڑائی شروع ہونے والی, زیادہ سخت لڑائی ہو جائے گی؟ کاشف صاحب, اصل کہانی یہ ہے کہ اب ہم لوگ ایک ایسے سٹیج میں آ چکے ہیں جہاں پہ ایوری تھنگ از ناؤ پریڈکٹیبل, ایوری تھنگ. آئی مین آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا, جیسے ہی ان لوگوں نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اسمبلی کے اندر اس کے اوپر کاروائی شروع کی, آپ مجھے بتائیے, میرے خیال میں پاکستان کا مجال ہے کوئی تجزیہ کار ہوگا جو یہ پریڈکٹ نہ کر سکتا ہو کہ پہلے یہ صدر کے پاس جائے گا, یہ صدر سے واپس آئے گا, پھر یہ صدر کے پاس جائے گا. کچھ نے کہا تھا جب دوبارہ یہ قانون کی شکل اختیار کرے گا تب سپریم کورٹ جائے گا, پھر وہاں پہ جس طرح کا بینچ بنے گا وہاں سے اڑا دیا جائے گا. مطلب ایوری ون ہیڈ آلموسٹ پریڈکٹڈ دس کہ یہی ہونا ہے. انفارچونیٹلی تھوڑا سا اس کے اندر تبدیلی ضرور آئی ہے, لیکن ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے. لیکن دوسری بات یہ, جہاں پہ ججز کے حوالے سے, سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ پریڈکشنز اب کی جا سکتی ہیں, وہیں پہ تھوڑی دیر پہلے یہ موسیٰ گیلانی صاحب یہ جو بات کر رہے تھے, مجھے اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ جی انہوں نے 90 ڈیز کیوں نہیں کہا, انہوں نے 90 ڈیز سے آگے کیوں چلے گئے, 4 دن آگے, 5 دن آگے, یا 2 ہفتے آگے کیوں چلے گئے؟ بھائی جان, آپ لوگوں نے 21 ارب روپے جو نہیں دیے, جو جس کے اوپر آج آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا, آپ نے اس بنیاد کے اوپر کیا ہے کہ جی وہ الیکشن جو ہیں چونکہ آپ 15 دن آگے لے گئے تو اس وجہ سے ہم پیسے نہیں دے سکتے تھے. 90 دن دے اندر اگر الیکشن ہو جاتے تو 21 ارب دے دینا سی, تب آپ کے پاس 21 ارب کہاں سے آ جاتے. تو یہ ایکسکیوز, اور نہ آپ نے کہیں پہ بھی یہ دلیل نہیں دی کہ جی چونکہ آپ اس کو آگے لے گئے 90 ڈیز سے تو آپ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے منصور, اس میں ایک اور ایشو بھی ہے نا, آپ نے جو پریڈکٹیبلٹی کی بات کی ہے نا, کہ باقی آپ نے سارے جو کہا ہم ساروں کو پتا تھا یہی ہوگا, لیکن پریڈکٹیبلٹی آگے اس کو ذرا آگے لے کر جائے تو سب کو پتا ہے الیکشن نہیں ہو رہے, سب کو پتا ہے الیکشن کیوں نہیں ہو رہے, سب کو پتا ہے کون اس میں کیا کیا چاہتا ہے, سب کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یخنی کے ٹیکے کون لگا رہا ہے,
کہ سر کھلو جاؤ, الیکشن نہیں ہونے گے اس ملک کے. تو مسئلہ یہ پتہ پریڈکٹیبل تو سب کچھ ہے اس ملک میں, خالی کچھ چیزیں ہم بات کر سکتے ہیں, کچھ چیزوں پہ ہم بات نہیں کرتے. میں منصور کا جواب لے لوں پھر اس کے بعد نہیں. یہ سر میں یہ کہتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیے پہلے نا, لیٹ می سے دس آن ایئر, اکثر اوقات نا پاکستان کے چینلز کے حوالے سے تجزیہ کر رہا ہوں, ہماری اپنی برادری کے حوالے سے ہمارے اوپر یہ کہا جاتا تھا کہ جی اسی پہلے ہی پریڈکٹ کر لینا, انہیں کی کہنا ہے. مطلب اکثر اوقات لوگ یہ جو ہے یہ کہتے ہیں ہمارے پہ کرٹیسزم ہم لوگوں پہ کرتے ہیں, بٹ وی نیور ایکسپیکٹڈ دس کہ کبھی ججز کے حوالے سے اس قسم کی, پالیٹیشینز کے حوالے سے بھی آبویسلی پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. موسیٰ بھائی بیٹھے ہیں, علی بھائی بیٹھے ہیں, ہمیں پتا ہے انہوں نے پارٹی لائنز دینی ہے, یہ اسی کے اندر بات کریں گے, پارٹی لائن سے ہٹ کے کبھی بھی کوئی بات نہیں کریں گے. لیکن ججز کے حوالے سے کبھی بھی یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا, یہی کہا جاتا تھا کہ ہلکا سا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس بات کا کہ مائنڈز پہلے سے میک اپ ہوئے میں, یا یہی فیصلہ دیں گے, یا بینچ اس طرح کے بنیں گے. اب تو یہ حالات ہو چکے ہیں کہ آپ کیسز دیکھ کے اس کی فارمیشن کس قسم کی ہے, اس کا پٹیشن کس طرح کی بنی ہے, اب تو لوگ یہ پریڈکٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں جناب کتنے اس بینچ کے اندر کون کون سے ججز بیٹھے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, یہ انفارچونیٹ بات ہے, لیکن ایک چیز انپریڈکٹیبل ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کون چلا جائے. دس از انپریڈکٹیبل which is fair also. The only unfortunate reality is کہ یہاں پہ 8 رکنی اگر فرض کرو, چلو میں نمبرز نہیں کہتا, تقسیم دونوں سائڈ کی غلط ہے. دس از واٹ از رانگ از رانگ, ہر چیز کا بٹوارا ہو چکا ہے. جس کو پولرائزیشن کہتے ہیں, پولرائزیشن صرف سوسائٹل لیول پہ نہیں, ہر لیول کورٹ لیول پہ, پارلیمنٹ لیول. بیٹھو کٹھے بیٹھو, نیا عمرانی معاہدہ کرو, الیکشنز کریں بھائی, الیکشن کی تیاری بھی نہیں ہے. انہوں نے ٹکٹ فائنل کیا, مجھے پتا ہے ان کے پیچھے ایم پی ہے, اپنی ایم پی کی حالات دیکھ کے نظر ہی آ رہا ہے. اتنی بھی خالہ جی کا واڑا نہیں ہے, کیا باتیں کر رہے ہیں آپ, خالہ جی کا واڑا نہیں ہے, یہ کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے, خالہ جی کا واڑا نہیں تو الیکشن کرا دیں, یہ کیا سوچ کر کے بیٹھے ہوئے ان کو اپنے ایم پی بتائیں, ان کے ایم پی کتنے, اگر خالہ جی کا واڑا نہیں تو الیکشن کرا دیں بھائی. میرا ریزن آپ بھاگ رہے ہیں اور وہ الیکشن کی طرف بھاگ رہے ہیں اور الیکشن سے دور بھاگ رہے ہیں, وجہ ہوگی نا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے یہاں پر. پی ٹی آئی جس چیز کے اوپر جس چیز کو مل کر یہ کیوں ہمارے ساتھ مذاکرات کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی ترمیم کرتے ہیں آپ کے ساتھ. اسد کیسر نے نہیں کہا آپ کو آئینی ترمیم چاہیے, انہوں نے کہا یہ کیوں آ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اگر آپ اتنی اچھی پوزیشن میں آپ نہیں چاہتے کہ آپ الیکشن, عمران خان نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے پنجاب کا الیکشن توڑا تھا, اس نے پرویز الہی کو بنانے کے لیے پنجاب اسمبلی توڑی نہیں, وہ اپنا الیکشن چاہتا تھا. اور ہمیں یہ الیکشن, میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, ہمیں گورنمنٹ کو اور تمام اداروں کو جو کہ ڈومین الیکشن کمیشن کا ہے, یہ الیکشن ود ان 40 days کرا دینے چاہیے تھے پنجاب کے اور کے پی کے. اب بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں, آپ کی بات سن رہے ہوں گے کہ میں علی موسیٰ گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایم این اے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ الیکشن کرایا جائے. ڈیمانڈ کی بات نہیں, میں رائے دیتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ جو گزر گیا تو میں اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ود ان 45 days, ہم سب کی اپنی, میں کسی کا پابند نہیں ہوں یہاں پر بیٹھا ہوا, میں آپ کو بات کلیئر بتا رہا ہوں, میرا اپنا مائنڈ ہے, میری اپنی تھنکنگ ہے, اور میں جو بات کروں گا میں یہاں سے کروں گا. تو میں عمران خان کیا بیانیہ لے کے جاتا کہ میری پرویز الہی کی حکومت امریکہ نے توڑی ہے, اس نے توڑی ہے. یہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اسمبلیاں نہیں توڑی گئی تھیں, یہ اسمبلیاں توڑی گئی تھیں جو اطہر منرا صاحب نے کہی کہ کس وجہ کے اوپر. پہلے یہ بتاؤ اپنے پرسنل گین کے اندر, کل صبح عمران خان بن جائے اور الیکشن نہ ہو, یہ پھر توڑ دے گا اسمبلیاں. کیا ملک کو ہم نے گڈا گڈی کا کھیل بنایا ہوا یہاں پر, اس لیے اسمبلیاں توڑیں گے؟ کیا مذاق ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا. باندر کے ہاتھ میں ماچس آ جائے وہ سارا شہر جلا دے, بلوچستان میں نہیں تھا جس نے بلوچستان کی اسمبلی توڑ دی, یہ مکے لے رہے تھے, میں نے اسمبلی توڑ دی, ایک ممبر نہیں تھا ان کا, وہ باندر وہاں بیٹھا ہوا تھا. عجیب باتیں کر رہے ہیں یار. آپ نے اپنے لوگوں کو کیا کہا؟ آپ کے کتنے ممبر تھے بلوچستان کے اندر؟ چلے کتنے ممبر تھے بلوچستان کے اندر؟ اس طرح نہ کہ باندر والی باتیں نہ کیا کرو. لینگویج اچھی رکھتے ہیں, لینگویج اچھی رکھتے ہیں, مثال دیا بھائی, لینگویج لیٹس کیپ اٹ سیول لینگویج کے پاس بھی ہے, کوئی بھی نہ کرے. وہ کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ یہ لینگویج اگر آپ لفظ استعمال کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پھر جواب دینا پڑتا ہے ساروں کو. سو لیٹس کیپ دا لینگویج تھوڑی سی بہتر لینگویج رکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں, کرا دینا چاہیے تھے الیکشن, اب بھی کرا سکتے ہیں تو کرا دیں. الیکشن کمیشن نے کرانے, سپریم کورٹ ذرا زور ڈالیں. دیکھیں زور سے کہتا ہوں, الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانا ہے, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, کرا لیں, جائیں کرائیں, کون روک رہا ہے, جائیں کرائیں. کون پیسے نہیں دے رہا, کرائیں نا. وہ سپریم کورٹ ہمیں کہہ دے کہ پیسے دیں, کہیں نا ہمیں کہہ چکی ہے, اور تو ہم دے کر لیں گے نا. اس میں بھی پارلیمنٹ میں کریں گے. آج اگر انہوں نے نوٹس جاری کرتے ہیں, کل پتہ لگے گا. منصور بھائی آپ کو پتا نا نوٹس جاری کر دیے کہ پیسے کیوں نہیں گئے, کل پتہ لگے گا کہ سپریم کورٹ کی کہنے کا آپ سب نتائج جانتے ہیں کہ حکم نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے.
tomorrow is an interesting day that way. मैं मंसूर से पूछूं कल क्या होगा, ये प्रिडिक्टेबल है कि कल क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? नहीं, मेरे ख्याल में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं सर, आपको जो इन कैमरा इजलास बुलाया गया है उसके अंदर सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है वहां पे भी रेड फ्लैग्स रेस किए जाएंगे। और मैं मतलब ये भी प्रिडिक्टेबल है, ये भी प्रिडिक्टेबल है, ये प्रिडिक्टेबल। और दूसरी बात ये, आप ये नोट कीजिए कि ये हर टॉक शोज में आएंगे, और मैं वेरी रिस्पेक्टफुली मतलब मूसा गिलानी साहब जो कह रहे हैं, या इवन नून लीग के लोग भी जब आते हैं, हाँ जी बिल्कुल होने चाहिए थे, असि कह रहे हैं ना 90 दिन में इलेक्शन कराओ, हम तो कहते हैं, हमने कब कहा कि नहीं कराने, ना हम पैसे देंगे ना हम सिक्योरिटी देंगे। और ये जानते हैं इस बात को कि इसके पीछे पूरा कंट्रोल इनके पास है, नहीं देने चाहे जो मर्जी कर दें, कैमरे के पीछे जाएंगे। आपको पता है ये जाती तौर पे जब मुलाकातें करते हैं तो कहते हैं तुझे लाके दिखाओ, 1 रुपया तो लाके दिखाओ, ले जा के आप हमसे भी ले सकें, नहीं करना चाहते हैं, माने तो सही, कम से कम हैव दिस ग्रेस, एटलीस्ट से दिस ऑन एयर कि यार तुसी कर लो जो करना है, हमने नहीं कराने, ये तो कम से कम पब्लिक के सामने एटलीस्ट ये पोजीशन तो लें। ये दोगली पोजीशन मत लें कि टीवी के ऊपर आके कहते हैं कि जी क्या होने चाहिए, पीछे जाके कहते हैं जी पैसे नहीं देंगे। इसको भी शहीद कराना है मूसा, पहले आपने बेचारे खोखर को कराया, 3 बंदे शहीद हो चुके, लेकिन खोसा को कराया, ये पक्का है ना, तो बगैर मुल्तान नहीं चलता। ये भी यही कहा था आपने उनके बारे में भी। यार मेरी गल सुनो, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, है ना, तो बगैर मेहल मुल्तान नहीं चलता है कि नहीं? मुझे क्या हर कोई ये सोचता है कि मेरे बगैर आवाज आ रही होगी, एक्सेप्ट अस। नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। ब्रेक के बाद आज एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक बट द इंटरेस्टिंग बिट इज एज मंसूर सिंह, एवरीथिंग इज प्रेडिक्टेबल। सबको पता है क्या हो रहा है, सबको पता है क्यों हो रहा है, और बुनियाद इस सारे की एक चीज है, वो है इलेक्शन। अगर इलेक्शन हो जाए, यकीन माने सारा जितना कंफ्यूजन है, जितना ये कड़मास है, ये सब ठीक हो जाएगा। सारे इस इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्शन नहीं होने तो कभी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है, कभी लड़ाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में है, कभी कैबिनेट इकट्ठी होकर हुक्म पास कर रही है। आखिर क्या होगा आने वाले दिनों में, कल क्या होगा? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट का ने हुक्म इम्तनाई तो दे दिया है, लेकिन अब देखना यह कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। लगता है ऐसे, ये मैं जरा पीटीआई से शुरू करता हूं। ये एक लड़ाई शुरू होने वाली है, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। अनकरीब लगता है जिस तरह चल रहे हैं। आज कायरा साहब का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, ढिटाई, ये तो इस तरह बात करते हैं यार आपकी पार्टी वाले सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के बारे में, जैसे आप कंडेम लगवा लें, जैसे अपने घर के मुलाजिम पार्लियामेंट के साथ भी आप कंडेम लगवाएं, हमारे पे लगवाया, हम ही पार्लियामेंट के साथ भी बड़ी ज्यादती है। काशिफ भाई मैं एक बात मैं आ रहा हूं, पार्लियामेंट की बड़ी ज्यादती हो गई है। जिन लोगों को देख के उनके हमसाये वाले दरवाजे बंद कर लेते हैं, उनको पार्लियामेंट में बुला के तकरीरें करा रहे होते हैं। क्या तरीका है पार्लियामेंट का भी? एक देखिए, मैं अगर कोई बात मनवाना तो मैं हाई मॉरल ग्राउंड में मनवाऊंगा ना। सियासतदानों के पास तलवार है, देख लें भाईजान, इस तरह बात करेंगे हम देख के गलत बात है। आपने गलत बात की, मैं पॉइंट क्या कर भाई, आप अपनी बात पे जवाब पॉइंट आउट हो गया। पॉइंट आउट भाई, आप मैं क्या कह रहा हूं, आप जब पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो हाई मॉरल ग्राउंड पे अपनी बातें मनवाते हैं, और कोई तरीका नहीं होता पॉलिटिशियंस के पास। जब अपना हाई मॉरल ग्राउंड ये लूज कर जाते हैं ना, तो फिर आपके साथ यही होता है। जहां तक आपकी बात है, सिर्फ पार्लियामेंट की लड़ाई नहीं है, देखिए फर्क ये है। पार्लियामेंट नहीं, हमारे साथ भी लड़ाई थी और फैसला दूसरी तरफ चला गया। मसला यह है कि एक रूलिंग आई सूरी की, अच्छा पीडीएम की और इनकी लड़ाई, ये ठीक है, चले हाँ ठीक है, नहीं पीडीएम भी नहीं, पीडीएम प्लस। अच्छा, मैं ये कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि मेरी बात सुन, एक सूरी की रूलिंग आई और उसके बाद क्या हुआ, अदालतें रात को खुल गई, वो अच्छी अदालतें थी। उसके बाद प्रिजनर वैन्स आ गई, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गई, जिनकी अथर मिन अल्लाह की बात कर रहे हैं, रात को खुल गई। किसके कहने पे खुली? कौन था वो कौन था, किसको, वो शायद बैन हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह की जमा कराने के अंदर बैन हुआ था ना, पर वो अच्छी थी। मसला क्या, अब एक मसला आया, आइन ने कहा है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करो। हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा 90, क्या हुआ, प्रिजनर्स वैन्स आई, अदालतें खुली रात को, कुछ हुआ इस तरह। अदालत उस वक्त रात को गलत खुली थी ना, कि आप हमसे क्या कह रहे हैं, खुलनी उस वक्त चाहिए थी, अभी ठीक काम किया इमरान खान पे फायरिंग होती है, 12 लोगों को गोलियां लगती है, एक बंदा मर जाता है। इमरान खान की गवर्नमेंट होती है और इमरान खान एफआईआर नहीं कटा सकता। आप कहते हैं पीडीएम की लड़ाई है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के साथ। भाई ये सिर्फ पीडीएम की लड़ाई नहीं है,
لڑائی آپ کو بھی پتا کیا ہے, مسئلہ ہے اسٹیک کا, مسئلہ ہے اجارہ داری کا, مسئلہ یہ نہیں, یہ تو بےچارے مورے بنے ہوئے ہیں. اور تو مجھے بتائیں 84 سیٹوں والا, 84 سیٹوں والا, چلے آپ مان گئے, اچھا آپ تو پہلے آپ 4 سال مورا بن کے آپ نے چلائی ہے. چلو شکر, چلو شکر بھائی, میری گال سنو, مبارک کو دونوں مان گئے. میری بات تو 84 سیٹوں والا اس وقت جو میتھ ہے کانسٹیٹیوشن کی کہ ٹرائیکاٹمی پاور ہوگی, وہ 84 سیٹوں والا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ میں ٹرائیکاٹمی پاور نہیں مانتا. بٹ یہ کہا ہائی مورل گراؤنڈ لینا چاہیے. دیکھیے پارلیمنٹ سپریم ہے, دیکھیے ہم لیجسلیٹو پاور ہے ہمارے پاس, ہم جو مرضی کریں جوڈیشری کے ساتھ, اس طرح ہوگا نہیں, یہ بھی ہو نہیں ہو رہا. 191 بتائیں, اچھا یہ بات ہے چیف جسٹس پہ آ جاتے ہیں, ایک 91 اچھی لگتی ہے, 5 میں اچھی لگتی ہے, 6 میں اچھی لگتی ہے, وہ مانیں گے. یہ نہیں مانیں, آرٹیکل 5 پسند ہے. ان کے بڑوں نے ڈالی ہے, ان کو بڑوں نے جو چیز ڈالی ان سے مکر گئے ہیں, یہ جس کو ہم کرتے ہیں. ہم خالق ہیں, ہم کانسٹیٹیوشن کے خالق ہیں. آپ کہہ رہے ہو غلط ڈالی ہے, وہ آپ کے لیے مانتے ہیں, یہ مانیں گے, یہ نہیں مانیں گے, یہ اچھی ہے, یہ بری ہے. یہ ختم کر دیں بھائی جان. ہمیں اچھی لگی, آپ کو بری لگی, انٹرپریٹیشن کس نے دی؟ سپریم کورٹ. تھینک یو ویری مچ. انٹرپریٹیشن, اونلی انٹرپریٹیشن, ناٹ ری رائٹنگ. اور انٹرپریٹیشن کس کی؟ وہ سپریم کورٹ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ جو آئین بنانے والا کا مائنڈ تھا اس وقت, اس کا مائنڈ یہ تھا, میں بنا رہا ہوں, میں نے آج اپنا مائنڈ فلور آف دا ہاؤس پہ دیا کہ میرا مائنڈ یہ ہے کہ اس میں الیکشن کا 90 دن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس شک کا تعلق یہ ہے کہ کل کو اگر ان کو یہ شک ہے, کسی کو یہ شک ہے یہ ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں, ان کو یہ شک ہے کہ ہمیں یہ بندہ نہیں پسند, تو اس وجہ سے یہ اس کی پاور سلپ کرنا چاہ رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کل کو ان کو جو بندہ نہیں پسند ہوئے گا, ان کے بھی تو فائدے میں وہ بات جائے گی نا. پر ہم متنازع کیوں بنا رہے ہیں کسی ایک ایسے ادارے کو؟ یہ لوگ متنازع بنا رہے ہیں, بار بار لڑائی ڈلوا کے. جب ان کو کوئی بندہ پسند نہیں ہوگا تو یہ بھی اس کے پر کاٹ دیں. آج آپ میں یہ نہیں کہہ رہا پر کاٹ, ابھی یہ کہا پر کاٹنے کا لفظ استعمال نہیں کیا, انگریزی کا لفظ استعمال, کلپ دیئر ونگز آپ نے بھی استعمال کیا. نو, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ جو لیجسلیشن آج ہم نے کی ہے, دس لیجسلیشن از فار آل ٹائم. دے ول ریگریٹ. آج یہ جو بتا رہے ہیں کہ ہم اس کو مخالفت کرتے, دے ول ریگریٹ اٹ. میلارڈ ایک اور سوال ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آج ہم کر رہے ہیں, کل ان کا بھی. میں نے آج آپ کو ایک بندہ پسند نہیں ہے, آپ الیکشن مل کے نہیں کروانا چاہتے, کل ان کو آپ پسند نہیں ہوں گے, یہ حکومت میں ہوں گے, یہ بھی کہیں گے 5 سال الیکشن نہیں ہونا. ول دیٹ بی اوکے؟ 2 مہینے رہ گئے نا, اکٹھے کرائیں گے الیکشن. لکھ کے دیں یہاں پہ اکتوبر میں الیکشن ہوگا. ہاں لکھ کے دیتے ہیں اکتوبر میں الیکشن ہوگا. میں آپ کے ادھر بیٹھا ہوں گا اور میں کہوں گا اکتوبر میں الیکشن, ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. الیکشن دیکھیے, اکتوبر میں الیکشن نہ ہوا تو کیا کریں گے؟ کیا مطلب الیکشن نہ ہوا؟ ہم سڑکوں پہ ہوں گے الیکشن کرانے کے لیے. اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوگا, ہم سڑکوں پہ ہوں گے. رکھ لیجیے گا بھیا. ہاں جی, پیپلز پارٹی اکتوبر میں بہت کام ہے. اکتوبر میں یہ ہمارے پروگرام میں بھی آئیں گے. میں تمہارے پروگرام میں 100% آؤں گا. یہ رانا سنالا صاحب جب کہتے ہیں نا کہ حرکتیں نہیں اکتوبر دے الیکشن والی ہیں, یہ تمہیں پتا ہے گل کتنے جا رہی ہے. وہ سینئر ہے, وہ کر سکتے ہیں, پر میں دیکھیں ہم آئیڈیلسٹ ہیں. قانون کو ہم نے, آئین کو ہم نے اس کو منوان اس کی شکیں پڑھنی ہے, لیکن آئین یہ بھی کہتا ہے کہ اس کو فری اینڈ فیئر بھی ہونا چاہیے. یہ تو نہیں کہیں کہا گیا کہ پنجاب میں الیکشن ہو جائے. آپ کہہ رہے ہیں اصل سارا کام ہی گورنمنٹ کا ہے, سارا کام گورنمنٹ کا. بھائی جان ایک فل فلیج گورنمنٹ بیٹھی ہو پنجاب, بردر لیٹ می سے سمتھنگ. کیسے الیکشن؟ اٹ از اباؤٹ دی کانسٹیٹیوشن, اٹ از ناٹ اباؤٹ واٹ یو تھنک اور واٹ آئی تھنک. آئین کیا کہتا ہے 90 دن میں فری اینڈ فیئر. آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن, فری اینڈ فیئر الیکشن. یس 90 دن فری اینڈ فیئر, فری اینڈ فیئر 90 دن. بولے نا ذرا دل سے, فری اینڈ فیئر الیکشنز ود ان 90 ڈیز. یس. تو آپ کو پرابلم اب اس میں اگر 90 ڈیز پورے ہوتے ہیں اور فری اینڈ فیئر والی شک پوری نہیں ہوتی تو پھر کیا کریں گے؟ سر آپ کن سے بات ایک سیکنڈ ہمیں سمجھنے دیتے ہو, ایڈنی بڈی انہوں نے سائنس ماری تو سمجھا دیتے ہو کہ مسئلہ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے رل کے سیکیورٹی نہیں دیں گے تو یہ فری نہیں ہوں گے, پیسے نہیں دیں گے تو فری نہیں ہوں گے, اور کون سا طریقہ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو الیکشن 8 اکتوبر کو ہوں گے ول دے بی وہ کیسے فیئر ہو جائیں گے؟ وہ فری اینڈ فیئر ہوئیں گے. کیسے فری اینڈ فیئر؟ پنجاب گورنمنٹ ان ایکشن ہوگی. 100+ FIR جو آپ کر رہے ہیں یہ فری الیکشن سے لیے کر رہے ہیں. FIR کو کچھ سمجھ بھی نہیں رہا. آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں, اپنے کورٹ میں ہے نا. دیکھیں FIR تو نو FIR, بٹ دا الیکشن شوڈ بی فری اینڈ فیئر. منصور یہ جو آرگومنٹ ہے نا فری اینڈ فیئر ان 90 ڈیز, پرابلم ہے جو بھائی نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھا, فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن. ہندوستان میں چلے جائیں, وہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے, وہاں پر ایک الیکشن کمیشن ہے, وہ اتنا آزاد ہے کہ ان کے وزیر اعظم, ہندوستان کے وزیر اعظم کو کھڈے لائن لگا کے رکھتی ہے, پتر ہلنا نہیں ہے, اور انٹرم گورنمنٹ کوئی نہیں ہوتی اس میں, اور وہاں پر سٹنگ گورنمنٹس کے نیچے ہوتی ہے. ہم ادارے بنانا نہیں چاہتے,
ہم سارے رل کے کھیلنا بھی چاہتے ہیں. ایگریڈ. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہو پھر ہمیں جو سوٹ کرتا ہے پولیٹیکلی وہ اس طریقے سے بھی ہو. ہاؤ ول آل آف دیٹ ورک آؤٹ؟ کیسے اکٹھے کام کریں گے؟ میں بڑے احتیاط کے ساتھ الفاظ استعمال کرتے ہوئے نا، یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، پیسے ہوں گے، سیکیورٹی ہوگی، تو پھر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے. میرے خیال میں اس کو میں تھوڑا سا ٹرن کر دیتا ہوں، سیکیورٹی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے. اس کو اس طرح کر لیتے ہیں. میرے خیال میں اس کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. منصور بھائی آپ بھی بیپ ہو گئے، اب جو مرضی مجھے یقین ہے. آسان طریقہ یہی ہے بھائی، اور کوئی طریقہ نہیں. اور دوسری بات یہ آج ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ جی یہ چیزیں ریکارڈ کر کے رکھ لو. میں آپ کو قسم کھا سکتا ہوں، یہ دونوں میرے بڑے پیارے بھائی ہیں. ان دونوں کو پتا ہے کہ آج جن چیزوں کے اوپر یہ دونوں پوزیشن لے رہے ہیں نا، مثال کے طور پہ موسیٰ بھائی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے چیزیں ہوں گی تو تب ہوں گے. ان کو پتا ہے دس از گوئنگ ٹو کم اینڈ بائٹ دیم اگین. ان کو پتا ہے اس بات کا، فیوچر میں جا کے کہیں نہ کہیں آ کے یہ تکلیف دے گا. اور اسی پروگرام کے آپ کے مختلف کلپس جو ہیں پھر ہمیں چلانے پڑیں گے، ریکارڈ کر کے چلانے پڑیں گے. اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف علی بھائی کی جماعت جو ہے اس وقت چیف جسٹس کے پاورز کے حوالے سے جو یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں بالکل چیف جسٹس کا اختیار ہے اور ان کے پاس جو ہے سو موٹو نوٹس لینے کا، اور یہ آئین کے اوپر حملہ ہو گیا، قانون کے اوپر حملہ ہو گیا. ان کو بھی پتا ہے اس بات کا کہ جب ستمبر کی تبدیلی آئی نا تو پھر دوبارہ بھی ہمارے اوپر جو ہے نا کوئی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. ان دونوں کو اس بات کا پتا ہے، لیکن کیا کریں؟ بات وہی ہے نا، پریڈکٹیبلٹی کی ہے. نہیں ہو سکتے، اپنی پوزیشن سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے. دونوں کو پتا ہے غلطی کر رہے ہیں، دونوں کو پتا ہے کہ اگر ایک جگہ پہ الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں تو وہ غلط ہو رہا ہے، اور ایک جگہ پہ ایک اچھی قانون سازی اگر ہو بھی رہی ہے جس سے کل کو ان کو بھی فائدہ ہونا ہے، نہیں ہونے دے رہی، کیونکہ پوزیشن اس کے اوپر یہ لینی ہے. نہیں منصور میں آپ کو ایک چیز میں بتاؤں، اسے وہ جو قانون سازی والی گل کر رہے ہیں نا، تو ہی پتا کہ کہہ رہے ہیں. نہیں میں سمجھ رہا ہوں، میں ان کو بھی بتا رہا ہوں، میں ان کو بھی بتا رہا ہوں جن کے لیے ہو رہی، ان کے لیے بھی خطرناک ہے. آپ جن کی بات ان میں کرے تو ان میں کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے ان کے خلاف کون ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے نا. بات اور ہے منصور بھائی، آپ کی بات ٹھیک ہے، میں اس لیجسلیشن کے ساتھ ہوں، اور اس کے اندر کچھ چیز ہونی کیا چاہیے، ہونی صرف یہ چاہیے، آج بھی یہ کر لیں، یہ کریں کیا. جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، 18th امینڈمنٹ آئی تو یوسف رضا گیلانی چل کے سپریم کورٹ چلے گئے تھے، اف یو ریمبر، اور اس کے اندر چیزیں سیٹل ہوئی تھی، سپریم جوڈیشل کونسل بن گئی تھی. آج بھی چلے جائیں آپ، آہستہ آہستہ کر کے ہی پاور ایزیوم کرتے ہیں، لیتے ہیں. آج بھی چلے جائیں، اپنا یہ کیس بھیج دیں سپریم جوڈیشل کونسل، وہاں آپ کا منسٹر فار لا بیٹھا ہوگا، آپ کا اٹارنی جنرل بیٹھا ہوگا، آپ نہیں جو بھی اس کی فارمیشن ہوتی ہے مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، بٹ اس کے اندر جائیں، ان سے پوچھے سر آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں. دیکھیں ون اسٹیپ آگے جائیں نا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مسئلہ میں مسئلہ آتا ہے، مسئلہ کیا آتا ہے کہ ہم دونوں چیزیں کر کے دیکھ چکے ہوئے ہیں پاکستان میں. جب سینئر ترین جج نہیں لگتا تھا تب جوڈیشری کا کیا اثر ہوتا تھا، اب جب سینئر ترین جج لگ گیا ہے تب کیا اثر ہو رہا ہے. تو اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے نا. سینئر ترین ہی ہوگا، میں کہہ رہا ہوں اگر آپ لیکن آپ ہمیشہ، ہم سارے جب بھی فیصلہ سازی کی بات کرتے ہیں اس بات پر سب کا اتفاق ہوتا ہے نا کہ براڈ بیسڈ ڈیسیژن میکنگ ہونی چاہیے. آپ نے الیکشن کمیشن میں کر کے دیکھ لی کیا ہوا. الیکشن کمیشن پہلے 5 ممبر، یار یہ ویسے بات الیکشن کمیشن کے اندر 5 کے 5 ایک طرف ہیں. کیوں؟ فخرو بھائی نے کہا تھا، یاد ہے آج الیکشن، آپ کو فخرو بھائی کا بیان یاد ہے، انہوں نے چھوڑ دیا کہ میرے ساتھ میرے ممبرز نہیں ہیں تو بتائیں میں کچھ کریں گے، انہوں نے ریزائن کر دیا. یہ بات ویسے انٹرسٹنگ ہے، یہ بات انٹرسٹنگ ہے جو بات یہ کر رہے ہیں. You have to look at the other side also. فخرو بھائی جب الیکشنز کرائے انہوں نے 2013 کے، جب انہوں نے کہا یار I'm one amongst 5. میں اکیلا نہیں ہوں، میں الیکشن کمیشنر پاکستان نہیں ہوں، سو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں. اٹ از کوائٹ پاسبل کہ، اور آج کیا کر رہا ہے الیکشن کمیشن، آپ نے کر کے دیکھ لیا نا. آپ الیکشن کمیشن کے ساروں کا 5 آپ کے ہوں گے تو بات آگے چلے گی. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں 5 کس طرف چلے گئے، کن کے ساتھ ہیں جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے، وہ پی ڈی ایم سے پوچھ کے کیا. اب میں نہیں آپ کو بین کرانا چاہتا بھائی، دیکھیں میرے لیے آسان جواب یہی ہے نا، وہ ان کو بھی نہیں پتا تھا، اس نے کہہ دیا 8 اکتوبر کو ہوں گے. عدالت کہہ رہی ہے کیا ہوا، انہوں نے کہا آپ نے ڈوگر صاحب کو چینج کر دیا. کیسے کیا؟ کہتے فون کال آئی تھی، عدالت میں کہا انہوں نے. جی دیکھیں میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، آگے چلیں. ہمارا بھی لینا دینا نہیں ہے، سارا لینا دینا. ویسے بات آپ کی بھی ٹھیک ہے، کہتے لینا دینا ہمارا بھی کوئی. الیکشن آٹو پائلٹ میں ایسے ہی چل رہا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے الیکشن کمیشن، ختم بات. اٹ از واٹ اٹ از. الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کرے، 20 دسمبر 2025 کر دے. سپریم کورٹ الیکشن کمیشن ہمیں جب حکم ملے گا کل بلائیں گے، دیکھیں گے جو وہ ایگزیکٹو کو آرڈر دیں گے، ایگزیکٹو کو دے دے گا آرڈر. Rather, it's not about the election commission.
الیکشن کمیشن کو آپ نے پیسے دیے. آپ انکار کر رہے ہیں کہ میں نے پیسے نہیں, کیونکہ آپ ساروں نے رل کے فیصلہ کیا الیکشن کمیشن میں نے الیکشن نہیں ہونے. الیکشن کمیشن نے شیڈول تو الیکشن کمیشن بیچاروں نے جاری بھی نہیں کیا, انہوں نے شیڈول لکھ کے دیا جو کہ پھر غلط. کیا کر رہے ہیں سر؟ نہیں, چیف جسٹس صاحب نے جو آرڈر لکھوایا پاجی کو خدا اور شیڈول, میری گل سنو, وہ کہندے ہو تو میں الیکشن کمیشن نو بلا لینا, تو آپ آ کے دس دے گا میں شیڈول جاری کیتا سی. شیڈول انہوں نے ڈیٹ آرڈر میں نہیں, انہوں نے ڈیٹ چینج کرنے کے بعد خود ہی لکھ کے آپ کو قانون سازی کے لیے بھیجا کہ پائی جان مینوں اختیار دے دو چینج کرو ڈیٹ. اس کا مطلب وہ خود مان رہے کہ ہمارا چینج کرنے کا اختیار نہیں ہے. چینج کرنے کا کرتے دیتا کسی نے کہتے, لیکن سارے اختیار 14 مئی کی ڈیٹ کس نے لکھی ہے؟ الیکشن کمیشن نے لکھی ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے 14 مئی کو الیکشن. نہیں, انہوں نے کہا تھا اس ٹائم فریم کے اندر کریں, کلوزسٹ ٹو دی ڈیٹ, کلوزسٹ ٹو چلے. لیکن الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن نے کس طرح پنجاب کے پھر اس میں ڈیلے ہو گیا تھا نا, پنجاب پھر انہوں نے کہا کلوزسٹ نہیں, پنجاب کے گورنر نے اسمبلی ڈیزالو نہیں کی تو صدر نے ڈیٹ دے دی, تو انہوں نے کہا جب صدر نے ڈیٹ دے دی تو آپ اسی کے اوپر کرائیں. انہوں نے پھر جا کے مشاورت کی الیکشن کمیشن سے, اور انہوں نے کہا یہ ہمیں سیکورٹی نہیں دے رہے, یہ نہیں دے رہے, ہم الیکشن 8 اکتوبر کو, اور پھر انہوں نے کہا پھر 13 میں کرا. 14 میں 14 میں. اب میری سنیں, الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ آرڈر کر رہا ہے. الیکشن کمیشن نے تو شیڈول جاری کر دیا, سپریم کورٹ کے آرڈر سامنے کر دیا نا, آرڈر جاری کر دیا. الیکشن کمیشن بری جمع ہو گیا. اب پیسوں کی اگلی بار پیسوں کی بات آ گئی ہے نا. اب جو پیسوں کا کل فیصلہ ہوگا تو کل دیکھ لیں گے ہم سارے. کیا فیصلہ ہوگا منصور؟ پیسوں پیسے دینے پڑیں گے سر. وہ آج ہو تو گیا, قائمہ کمیٹی بغیر خزانہ کے اندر گیا تھا, ریجیکٹ کر دیا. پاجی اصل کمیٹی کل بیٹھے گی, کل بلایا ہے اصل کل بلایا ہے کہ آ جاؤ, اور انہوں نے یہ بھی کہا آپ کو نتائج بھی پتا کہ کیا ہوتے ہیں اس کے نتائج. آپ نے سائیاں نے تو پتا ہونا چاہیے, بولا ساؤتھ پنجاب والوں کو تو سمجھ آنی چاہیے سائی سائیاں نے کل بلایا. گڈ سیف. میں حیران, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات جو دیکھ رہا تھا, مجھے ایک بات بتایا کہ جب کیبنٹ کا اجلاس ہوا تھا اور یہ بات کہی تھی کہ جی اگلے دن جو ہے یعنی 10 اپریل کو میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب نے جا کے جو ہے یہ پیش کیا تھا, یہ جو منی بل تھا جو پیش کیا تھا کہ جی الیکشن کے لیے چاہیے, پورے پاکستان کو بات وہیں سے روٹ پتہ لگ گیا تھا.